فی شان حبیبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے مرشد پاک، میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، الحمدللہ اللہ کریم کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا مرشد پاک کی معیت میں آپ کے ہمراہ ایسی محافل کو منعقد کرنے کا۔ میں تو اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت تصور کرتا ہوں کہ مرشد پاک نے جب حکم کیا کہ انگلینڈ کے دورے پہ چلنا ہے تو اتنی توقع یا اتنا ذہن میں وہ تصور نہیں تھا کہ یہاں کیا حاصل ہوگا، لیکن الحمدللہ بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے آپ لوگوں کے ان اجتماعات کو دیکھ کے۔ میں مختصر سا وقت لینے کی کوشش کروں گا۔ امریکہ میں تو کوشش کرتے رہتے ہیں ایسی محافل منعقد کر کے اپنے مرشد پاک کے حکم کے مطابق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو بیان کرنے کی کوشش ہی کر سکتے ہیں، ہمارے بس کی بات تو ہے نہیں۔ اس سے ذہن کو جلا ملتی ہے، ایمان کو تراوت ملتی ہے، محبت کو بڑھاوا ملتا ہے۔ تبھی یہ جو میں نے آیت کریمہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، سورۃ الفتح کی، اس میں اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف بیان کر رہے ہیں اور آپ کے آنے کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حاضر و ناظر بنا کر، خوشخبریاں سنانے والا، لوگوں کو ڈر سنانے والا، اور اس لیے تاکہ آپ کی عزت و تکریم کی جائے اور اس کے بعد اللہ کی تسبیح بیان کی جائے صبح و شام۔ غور کیجئے کہ اللہ خود اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کی ہدایت تمام مخلوق کو فرما رہے ہیں۔ ہمارے آقا کریم کی شان وراء الورا، پورا قرآن پاک آپ کی نعت جہاں جہاں سے بھی آپ پڑھیے، اپنے انداز کے مطابق پڑھیے، آقا کریم کی شانیں ملیں گی۔ اور پھر سورۃ الحجرات کی طرف آئیں تو آپ کو ادب سکھایا گیا کہ میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب و احترام کیسے کرنا ہے۔ یہ واحد بارگاہ ہے جس کی تعظیم و تکریم اور ادب و احترام اللہ کریم نے خود سکھایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، میرے نبی کی بارگاہ میں جب آؤ تو اپنی آوازوں کو اونچا نہیں کرنا، اس طرح نہیں بولنا جس طرح تم آپس میں بات چیت کرتے ہو۔ اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارے اعمال حقارت ہو جائیں گے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ میں نے سورۃ البقرہ کے شروع کا جو رکوع ہے وہ پڑھا، وہاں تقویٰ کی بے شمار تعریف لکھی ہوئی ہے۔ تقویٰ کیا ہے سمجھ میں نہ آیا۔ تقویٰ کے بے شمار معنی ہیں، طہارت، پاکیزگی، اللہ سے ڈر، لیکن سورۃ الحجرات میں یہ جو آیات پاک ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے اوپر بھی لکھی ہوئی ہیں، یہ دو آیات جو ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایک یہ آیت پاک اور اس سے اگلی آیت پاک جو لکھی ہوئی ہے، ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ۔ اب ذرا غور کیجئے گا، اگلا جو حصہ ہے آیت پاک کا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو نیچا رکھتے ہیں، ادب و احترام کا خاص خیال رکھتے ہیں، یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے پسند فرما دیا۔ یہاں سمجھ آئی کہ تقوی کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب و احترام، آپ کی شانوں کا احترام، یہ اصل میں تقوی ہے۔
اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو پیارے صحابہ اکرام جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اتنی آہستہ آواز میں بات کرتے تھے کہ بعض اوقات سمجھنے میں دقت پیش آتی۔ تو یہ عرض کرنا مقصود تھا میرے بھائی اور دوستو، جو پیغام ہمارے مرشد پاک کا ہے بڑا یونیک قسم کا پیغام ہے۔ وہاں میں نے لندن میں غالباً بھائی خطیب الرحمان صاحب کے گھر ایک سلوگن لکھا دیکھا کہ اونلی وے ٹو سکسیس لبیک یا رسول اللہ۔ کتنا پیارا سلوگن ہے۔ میری یہ خواہش رہی کہ میں یہ بنوا کے لے کے جاؤں، امریکہ میں بھی دوستوں کے گھروں پر یہ لگوایا جائے تاکہ ہر وقت نظر میں رہے کہ اونلی وے ٹو دا سکسیس لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے مرشد پاک کا پیغام ہمیں دنیا تک پہنچانا ہے، اور یہ آقا کریم کی بارگاہ کا ادب و احترام جہاں سے تقویٰ اور طہارت حاصل ہوتی ہے، یہی ہمارا مقصد ہے اور یہی ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے۔ اب تھوڑا سا یہ بیان کروں گا کہ جن لوگوں نے اس بارگاہ کی بے ادبی کی ان کے ساتھ کیا ہوا۔ یوں تو بے شمار قرآن پاک میں بھی واقعات ہیں، صرف 2 واقعات مختصر سے عرض کروں گا، آپ نے پہلے بھی پڑھے سنے ہوں گے لیکن یاد دہانی کے لیے۔ سورۃ القلم کو کبھی پڑھیے، اس کے پہلے رکوع میں چند آیات ہیں۔ مکہ کا ایک مشرک کافر بدقسمت جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدقسمتی سے ایک دفعہ نعوذ باللہ مجنوں کہہ بیٹھا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب آقا کریم کی شانیں، آپ کا حلم، آپ کا پیار، آپ نرم دل واقعہ ہوئے، آپ نے تو ہو سکتا ہے جواب دینا بھی گوارا نہ کیا ہو، لیکن اللہ کریم جو رب ذوالجلال ہے وہ جلال میں آتا ہے۔ اور ان آیات میں ذرا غور کیجیے گا کبھی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ کے، کہ پہلے تو اپنے محبوب کی قلم اور اس کے لکھے ہوئے کی قسم کھا کے تسکین بیان کرتے ہیں، محبوب آپ بڑی شانوں والے ہیں، تیرے رب کی قسم تو آپ مجنوں نہیں ہیں۔ شانیں بیان کر کے تسکین بیان کرنے کے بعد اس کافر کا جس کا غالباً نام مغیرہ بن شعبہ تھا، اس کے متعلق اللہ نے وہ جلالت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اللہ جو ستار العیوب ہے، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی غلطیاں کرتے ہیں، وہ پردہ ڈالے رکھتا ہے آخر تک، لیکن جہاں اپنے محبوب کی باری آئی وہ رب ذوالجلال اپنی وہ صفت جو ہے ستاری والی اس کو چھوڑا اور اس کافر کی 9 برائیاں قرآن میں بیان کر دیں کہ یہ بڑا دغا باز، جھوٹا، مکار، اولاد رکھتا ہے، اس پہ تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اور آخر میں کیا فرمایا، حتیٰ کہ اس کی اصل میں خطا ہے، یعنی کہ یہ حرامی ہے۔ اب اندازہ لگائیے اللہ کریم جو تمام عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، جہاں اس کے محبوب کی باری آئی، بات آئی، اس کافر کے عیبوں کو کھول کے رکھ دیتا ہے۔ وہ کافر جو تھا، اب دیکھیے مکہ کا مشرک اس بات پہ بھی یقین رکھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائیں گے وہ سچ ہے۔ آپ نے جب یہ آیات تلاوت کی، اس نے سنی، تو اپنی ماں کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں آج یہ برائیاں گنوائی ہیں، 8 کے بارے میں تو مجھے پتا ہے وہ مجھ میں ہیں، لیکن میری اصل میں جو خطا ہے اس کے متعلق مجھے علم نہیں ہے، مجھے سچ بتا ورنہ میں تیرا سر قلم کر دوں گا۔ یہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے۔ اس کی ماں کو ماننا پڑا، اس نے کہا ہاں تیرا باپ نامرد تھا، میں ایک چرواہے کو بلا لیا کرتی تھی اور تو اس کا بیٹا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ واقعہ قرآن میں بیان کیا اللہ کریم نے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں ہلکی سی معمولی سی کہیں سے گستاخی کی کوئی ایسی بات نہ ہو جائے۔ اس کافر کا کچھا چٹھا کھول کے رکھ دیا، اور ابو لہب کا واقعہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ حالانکہ جب تک وہ چچا تھا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ اس نے خوشی کے اظہار میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا، اس میلاد پاک کا اظہار کرنے پہ اس کی عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے، لیکن دوسری طرف جب آقا کریم
वसल्लम की बारगाह में बेअदबी की तो उसका अंजाम सूरतुल लहब से आप पढ़ लीजिए। तो मकसद ये है मेरे दोस्तों और भाइयों, जो हमारे मुर्शिद पाक का पैगाम ये बेहतरीन पैगाम है, हमारी नजात का रास्ता है। आका करीम सल्लम की ज़ात अक़दस का एहतराम, आपका इश्क, आपकी मोहब्बत, यही मेराज इंसानियत है। और अपने मुर्शिद पाक को के इस पैगाम को लेके हमने आगे चलना है। और मोहब्बत का दावा करने के लिए जो हम करते हैं, अदब और एहतराम ज़रूरी है। अदब के बगैर कुछ हासिल नहीं होता। जब मैं ये कभी देखता हूँ राजा साहब को कि मुर्शिद पाक के जूते मुबारक ऐसे सीने से लगाए होते हैं, बेख्तियार मेरी आंखों से आंसू भी आते हैं कि काश हमें भी ये मौका मिल जाए। ये अदब एहतराम, ये दिल की बातें हैं, बड़ी मुश्किल हैं समझनी। वो आदम चिश्ती साहब ने कहा था ना, बेअदबों दी बस्ती विचों कभी ठंडी हवा ना आवे, अदब जई किड़ी दौलत यारो जेड़ी रब तक पहुंचावे। बेअदबां दी बस्ती विचों कदी ठंडी हवा ना आवे, अदब जई किड़ी दौलत यारो जेड़ी रब तक पहुंचावे। खुशबख्त है आज़म यारो जिन्हों अदब दी दौलत मिल जावे। और फिर ये हमारे दोस्त जो मीरपुर के इर्द गिर्द रहते हैं या मंगला या दीना के करीब, ये तो बड़े खुशकिस्मत हैं कि ये पैदा उस धरती पे हुए जहाँ रूमी कश्मीर मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ फरमा है, जिन्होंने सारी ज़िंदगी अदब ही सिखाया है और उनके अशार पढ़ के अदब की समझ आती है। मैं तो मेरे मुर्शिद तुम्हें ऊंचियों दे संग लाई, मैं तो मेरे मुर्शिद तुम्हें ऊंचियों दे संग लाई, सदके जाऊं मैं ना ऊंचियों ताई जिननी मेरा नाल निभाई, सदके जाऊं मैं बाबा जी ताई जिननी मेरा नाल निभाई, सदके जाऊं मैं सानी पाक ताई जिननी मेरा नाल निभाई, सदके जाऊं मैं लसानी पाक ताई जिननी मेरा नाल निभाई, सदके जाऊं मैं नौचियां ताई जिननी मेरा नाल निभाई, खश खश जिन्ना कदर नहीं मेरा ते मेरे साहिब नूं बड़िया, खश खश जिन्ना कदर नहीं मेरा ते मेरे साहिब नूं बड़िया। अल्लाह करीम हमें अपने मुर्शिद पाक की मोहब्बत अता करे और आका करीम सल्लम की इसी रास्ता से होकर जो हमें मोहब्बत मिली है वो अता करे। इजाज़त हो नाशरीफ, ये बयान पे इक्तफ़ा।
شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی۔